Subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہے بھائی؟ ایکو کو ختم کریں بالکل۔ یہ لفظ ایکو ہے، ایکو ہے کیا ہے؟ کچھ انگریزی کے کسی ماہر نے کہا کہ ایکو نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ چلو جو بھی ہے، ختم تو ہو گیا نا۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بلکہ حکم دیا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، ساری دنیا کے سارے انسانوں، انی رسول اللہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، جس نے اس کائنات کو بنایا میں اس کا سفیر ہوں۔ الیکم، اور اس سفیر کو اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ گاڈ کا پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے مجھے اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ جمیعا، تم سب لوگوں کی طرف، کوئی ایک بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ جب بھی کسی جگہ سے کوئی نمائندہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں کلاس چل رہی ہوتی ہے، کوئی شخص آتا ہے، ایکسکیوز می سر، ہوتا ہے نا؟ تو جو ٹیچر ہے اس کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے، جی فرمائیے سر، مجھے وسیم کباڑیے سے 2 منٹ کا کام ہے۔ پرنسپل صاحب نے اس کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے، ہوتا ہے نا؟ کلاس میں ایک فرد کو، اس کے لیے مجھے کوئی پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے۔ اگر پرنسپل سے کم کوئی صاحب بھیجیں تو کلاس ٹیچر غصہ کرتا ہے۔ تو کلاس چل رہی ہوتی ہے، میں بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو، طلبہ کو، تو اس دوران اگر کوئی آئے اور درمیان میں ایکسکیوز می کر کے، معذرت کر کے کلاس کو روک دے اور کہے کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے، فلاں کے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں، تو ہم کہیں گے نا بھیجا کس نے؟ اگر وہ کہتا ہے مجھے دوسری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے بھیجا ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی کلاس ہو رہی ہے، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، آپ سلیم کا پیغام وسیم کے لیے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے، مجھے محتمم نے بھیجا ہے، تو آپ کو کلاس وہیں پہ اسٹاپ
کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محتمم کا یا ناظم کا یا پرنسپل کا یا ہیڈ ماسٹر کا مقام آپ کے مقام سے بولتے کیوں نہیں اونچا ہے. یہاں تک کہ پیغام لانے والا کوئی بھی ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا پیغام لانے والا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے پیغام کس کا لے کے آ رہا ہے. بعض دفعہ کسی بچے کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے، بچوں کے ذریعے بھی، منشی کے ذریعے بھی، چوکیدار کے ذریعے بھی. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چوکیدار ہے یا منشی ہے یا بچہ ہے. بھائی ہیڈ ماسٹر نے بھیجا ہے، عافیت اسی میں ہے کہ کلاس کو وہاں پہ روک کر پوچھا جائے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کیا پیغام بھیجا ہے. وہ پیغام ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سب کو بغیر امتحان کے پاس کر دو، ہوتا تھا. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اسکول میں ہمارے ہاں نقل ہو رہی تھی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے نا ہمیں خود ہی کتابیں پکڑانا شروع کر دیں. ہمارے مدرسوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہ لوگ کہ مدرسے ایسے مدرسے ایسے. ہم نے تو دونوں کو دیکھا ہے بھائی، اسکول کالج کو بھی دیکھا ہے، مدرسوں کو بھی دیکھا ہے. دونوں کو کمپیئر کریں گے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی طرح اللہ نے بھی، اچھا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ سفیر آئے اور ہیڈ ماسٹر کلاس ٹیچر سے کہے ایکسکیوز می سر 2 منٹ کی میں نے بات کرنی ہے، مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے. اور بھیجا بھی کس کی طرف ہے؟ وہ جو سلیم کباڑیا بیٹھا ہوا ہے نا گورنمنٹ اسکول میں، تو بیچارہ زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں، اس سے بات کرنی ہے میں نے. تو بھی کلاس کو روکے گا کہ نہیں روکے گا ٹیچر؟ جا بھائی جو پیغام ہے پرنسپل صاحب کا دے کے نکل پتلی گلی سے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کی طرف سے یا پرنسپل کی طرف سے کوئی بندہ پیغام لے کر آیا، اور میسج جس کے لیے لے کر آیا ہے وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، پوری کلاس کے لیے. اب کلاس ٹیچر کلاس روک ہی نہیں رہا اور یہ ایکسکیوز می سر کہہ کے 1 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. سے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی نہیں ہے، 15 منٹ سے کھڑا ہوا ہے. ورنہ وہ کلپ بنا دیں گے نا، وہ 1 گھنٹے کی انہوں نے 20 گھنٹے بولا تھا، حالانکہ جہلم کا 20 گھنٹے کا سفر نہیں ہے. تو اس پہ بھی کلپ بن سکتا ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹے کی کلاس بولی، حالانکہ سفید جھوٹ ممبر پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی نہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں، مفتی جھوٹے ہوتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط سے اب میں مثالیں بھی دیتا ہوں. کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں، وہ تو جیسے ہے ویسے ہی لکھ لیتے ہیں نا، لیکن کچھ ایسے کرامن کاتبین مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو لکھتے بھی ہیں اور اسی وقت پکڑ بھی رہے ہیں. کرامن کاتبین تو رپورٹ پیش کر کے اللہ کے سامنے دے رہے ہیں، اللہ پکڑے گا آخرت میں، اللہ ہم سب کو بچائے. وہ تو دیکھے گا بھائی کیا منہ سے غلطی سے نکلا ہے، کیا سوچ سمجھ کے نکلا ہے، کس کی کیا. لیکن دنیا میں جو آج کل کرامن کاتبین گھوم رہے ہیں نا یہ زیادہ ڈینجرس ہیں. خیر، تو میرا خیال ہے 40 منٹ کی، ہمارے ہاں تو 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے. جی 45 منٹ کی، ہمارے یہاں 45 منٹ کی ہوتی ہے. تو ہم اپنے ہاں کی مثال دیں نا. اب جو نمائندہ آیا پرنسپل صاحب کی طرف سے، اس نمائندے نے ٹیچر کو کہا کہ مجھے پرنسپل ایکسکیوز می کر کے کھڑا ہوا ہے آدھے گھنٹے سے، اور ٹیچر لفٹ ہی نہیں کرا رہا اس کو. تو درمیان میں بول پڑے گا سر مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے. بولے گا نا درمیان میں کہ آپ، میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں، آپ کوئی میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. تو پرنسپل کا لفظ سنتے ہی ٹیچر کے کان کھڑے ہو جائیں گے. بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کسی دوسری کلاس سے آیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کہے کہ سر میں پوری کلاس کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں پرنسپل صاحب کی طرف سے، اب ٹیچر کا اسے بات نہ کرنے دینا اور بڑی گستاخی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اور بڑی گستاخی ہے. وہ صرف ایک سلیم یا وسیم کے لیے پیغام نہیں لایا، وہ تو پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہے جس میں آپ بھی داخل ہیں.
تو اب یہ اس کی بات نہ سننا، اس کی بات پہ غور نہ کرنا، یہ پہلے سے بھی بڑی بے ادبی اور ہٹ دھرمی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو میسج لے کر آیا ہے، جو لانے والا بندہ ہے وہ کوئی چپڑاسی نہیں ہے، وہ دوسری کلاس کا طالب علم نہیں ہے، بلکہ وہ پرنسپل صاحب کا بیٹا ہے یا اور کوئی بڑا آفیسر ہے، یا بڑا زبردست اس کا گیٹ اپ ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی، یوں سمجھے کہ کوئی آرمی کا بڑا آفیسر آیا ہوا ہے یا کوئی سائنٹسٹ آیا ہوا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان آ گیا فار ایگزامپل. سوال پیدا ہوتا ہے پرنسپل صاحب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کیوں بھیجیں گے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی انہوں نے کوئی میسج دینا ہے نا. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان آئے تھے تو ہمارے پرنسپل صاحب نے بھیجا تھا ان کو، وجہ اس کہ بھائی آپ جو بھی میسج ہے وہ طلبہ کو دیں. تو ایسے موقع پہ جب جس کو بھیجنا والا بھی عالی مقام، جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی عالی مقام، اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی عالی مقام، وہ سب کے لیے سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. ایسے موقع پہ اگر کلاس ٹیچر یہ کہتا ہے وہیں کھڑا رہے، وہیں کھلو جا. تو پنجاب میرے بہت دورے ہو رہے ہیں نا، تو پنجابی بھی آ رہی ہے مجھے آہستہ آہستہ. اتھے ہی کھلو جا جتے دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. پنجاب میں ایک مقولہ مشہور ہے، جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. اب اس کا مفہوم پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال ہمیں تو یہ لفظ اچھا لگا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. بعض الفاظ ایسے اچھے ہوتے ہیں ان کا مطلب نہیں بھی پتہ ہوتا. جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. یہ بہت پہلے سرگودا میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا تھا. الیکشن میں چودھری صاحب سیٹیں لے گئے تو اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. خیر، تو ایسے موقع پہ کہ جب بھیجنے والا بھی اعلیٰ، پیغام لانے والا بھی اعلیٰ، اور جس کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ سب کے سب لوگ ہیں، ایسے موقع پہ اس کے پیغام کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھیجنے والے سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس کا مطلب آپ اسکول میں مزید جاب نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے خارج کر دیا جائے. اس سے بڑی سزا کوئی پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر دے نہیں سکتا نا، کہ آپ کا اخراج ہی کر دے وہاں سے. قرآن مجید میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں بلکہ، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، نمائندہ ہوں، سفیر ہوں، الیکم تم سب کے لیے، جمیعا تمام کے تمام انسانوں کے لیے. قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، کالے ہوں، گورے ہوں، سانولے ہوں، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، مہاجر ہوں، انگریز ہوں، جیپنیز ہوں، پرشین ہو، کسی قوم سے ان کا تعلق ہے، تمام کے تمام لوگوں کو میں پیغام لے کر آیا ہوں. کس کی طرف سے؟ گاڈ کی طرف سے. یہ دعویٰ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی ہے؟ بولو بھائی، کوئی ہلکا دعویٰ ہے یہ؟ ایک آدمی کہے مجھے ہیڈ ماسٹر نے بھیجا ہے، حالانکہ ہیڈ ماسٹر نے نہ بھیجا ہو، اور وہ کئی کلاسوں میں گھوم رہا ہے، ہر جگہ کہہ رہے ہیں مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھیجا ہے. ہیڈ ماسٹر کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اوپر، چھوڑے گا ہیڈ ماسٹر اس کو؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا جو گاڈ پہ جھوٹ باندھے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ گاڈ نے، حالانکہ گاڈ نے اس کو نہ بھیجا ہو. کیونکہ نمائندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ نمائندے کی نہیں ہوتی، وہ بھیجنے والے کی ہوتی ہے. گویا گاڈ زمین پہ اتر کے لوگوں سے کلام کر رہا ہے، اور خدا کی بات
اس کی قیمت اگر انسان کو یقین آ جائے نا کہ یہ بات اللہ کی ہے, خدا کی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, تو اس کی بات کے بعد نہ کوئی سائنسدان اس کا انکار کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر انکار کر سکتا ہے, نہ کوئی پروفیسر, نہ کوئی تاجر, کیونکہ یہ انسانی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ خدا سے ومن اصدق من اللہ قیلا, خدا سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا. لہذا جھگڑا جو ہوا ہے نا اسلام سے غیر مسلموں کا, وہ اس پہ نہیں ہوا کہ ہاں یہ خدا کے نمائندے ہیں اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن پیغام ان کا غلط ہے, میسج غلط کنوے کر رہے ہیں یہ, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. جھگڑا اس پر نہیں ہے اسلام اور غیر اسلام کا, جھگڑا اس پر ہے کہ یہ خدا کے میسنجر ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, یہ خدا کے میسنجر. بولو, اب میں بولو بھائی بولتا ہوں تو لوگوں نے اس پہ بنائے ہوئے نا, تو اب میں تھوڑا سا ٹون چینج کر رہا ہوں. جھگڑا اس پر ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے, اس پر جھگڑا ہے کہ کوئی سرے سے گاڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر گاڈ ہے تو یہ میسنجر ہے کہ نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پیغام بھی بہت بڑا ہو, بھیجنے والا بھی بہت بڑا ہو, بھیجا گیا بھی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف ہو, اس سے زیادہ کوئی ویلیویبل سفیر اس دنیا میں پایا گیا ہے؟ یعنی سفیر کی بڑی ایک ویلیو ہوتی ہے نا, اور قرآن کہتا ہے کہ اس سفیر کا انکار کرنا اس سے بڑا جرم بھی اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آئے, وہ پیغام لے کر آیا اور آپ نے کہا میں مانتا ہی نہیں, تو غصہ آئے گا نا امریکہ کو, بھائی ہمارے سفیر کی توہین, سفیر کی انسلٹ اس کنٹری کی انسلٹ سمجھی جاتی ہے. تو خدا نے یہ دعویٰ بھی کیا, اللہ تعالیٰ نے, دیکھو اللہ کو گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں, خدا بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ اس میں نا طنز کر رہے ہوتے ہیں نیچے کمنٹس میں, اللہ کہیں خدا کیوں کہہ دیا, گاڈ کیوں کہہ دیا. اللہ کا ایک عالمی نام ہے, علم. علم کہتے ہیں میرا نام میرے والدین نے طارق رکھا, ان کا نام رفیع رکھا, ان کا نام شاکر بھائی رکھا, ان کا نام قاری عبد الرشید رکھا. یہ عالمی نام ہے, علم. علم کہتے ہیں جس میں اس نام میں جو صفت چھپی ہوئی ہے نا اس کا لحاظ نہ کیا جائے, بس ایک نام پڑ جائے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو صفت ہوتی ہے نا, مثال کے طور پر بہادر, کسی بچے کا نام کیا ہے, بہت زیادہ بہادر تھا, اس بیس پہ اس کا نام کیا رکھ دیا, بہادر. اب یہ بہادر اس کو کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر صفت کون سی پائی جا رہی ہے, بہادری کی. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی بہادر ہے, ہمیں کیا پتہ یہ بہادر بنے گا کہ بزدل بنے گا. تو اب وہ کتنا ہی بزدل ہو, نام اس کا کیا ہے, بہادر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بزدل بچے کو میں بہادر کہہ کے بلا رہا ہوں اور آپ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ تو بہادر نہیں ہے. تو میں کیا کہوں گا, یہ بہادر اس کا علم ہے, علم, علمی نام ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں ایک نام صفتی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ علم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ بہادر تھا, ہم نے اس کی بہادری کو دیکھ کر اس کا نام رکھ دیا شیر خان. کیا نام رکھ دیا؟ بعد میں یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہ اب بزدل بھی ہو گیا تو لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں, شیر خان. اب بھی اس کو شیر خان کہنا جھوٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ صفتی نام تھا جو کنورٹ ہو کے کیا بن گیا ہے, بول لو کیا ہو گیا, علم بن گیا ہے نا. ارے بعض لوگوں کی چڑ ہوتی ہے نا, وہ شروع میں تو کسی وجہ سے ان کی یہ چڑ ہوتی ہے, بعد میں وہی ان کا نام بن جاتی ہے. ملائی, ہمارے محلے میں صاحب رہا کرتے تھے, ملائی, گورے چھٹے تھے, لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, ملائی. سن نہ لیں گے بیان وہ. تو ہمارے دیکھو بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں,
ہمارے نانا ایک واقعہ بتاتے تھے اپنے بچپن کے حفظ کا، لیکن یار یہ پھر جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا ان پہ یہ لوگ چڑ بنا کے یہ فٹ کر دیں گے، یہ چٹکلا صحیح نہیں ہے، اس کا ناجائز استعمال ہو سکتا ہے. بچوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا چھیڑنے کے لیے، وہ یہاں سے لطیفے سے وہ لفظ پکڑ کے اس ٹائپ کے جتنے بچے ہیں ان پہ فٹ کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو کہاں تک بات چلی تھی؟ جی ہاں، بہادر علمی. تو اللہ کا جو علمی نام ہے نا وہ ہے اللہ. پھر جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں الہ سے نکلا ہے یا کسی اور لفظ سے، بہرحال جہاں سے بھی ہے. تو اللہ کا جو علمی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. سمجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا عالمی نام ہے. باقی صفاتی نام ہے، الرحمن، الرحیم، کریم، رؤوف، غفار، ستار، ذو انتقام، یہ سارے نام کیا ہیں؟ صبور، صبر کرنے والا، فوراً حلیم، انتقام نہیں لیتا نا، شکور، قدردان، یہ سارے کیا نام ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ صفتی نام ہے. اللہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. تو صفتی نام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی ہو، وہ اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہیں؟ کسی بھی زبان میں اللہ کی کسی صفت کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا اصل میں اس کا یہ مطلب تھا، فارسی کا یہ لفظ ہے اور وہ غلط مطلب تھا، تو آپ اس کو آج اللہ پہ فٹ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی تھا، اب نہیں ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب. بعض الفاظ جب وضع کیے جاتے ہیں تو ان کا مطلب غلط ہوتا ہے، لیکن جب وہ کامن ہو جاتے ہیں نا تو اب جو مطلب لوگ لے رہے ہیں وہی مطلب لیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جب یہ لفظ ایجاد ہوا تھا تو اس کا کیا مفہوم تھا. وہ تھا، اب نہیں ہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. گاڈ کا جو بھی مطلب ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ تھا. اب جب بھی گاڈ کہتے ہیں تو کس کی طرف توجہ جاتی ہے؟ کائنات کو بنانے والا، کریٹر. بس خدا کو، معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جو کائنات کو بنانے والا ہے. اب تھا واضح نہیں بحث کرنی، ہمیں جو مرضی تھا. وہ ٹائی کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ صلیب کا نشان تھا بھائی، اب نہیں ہے. جو تھا ہمیں کیا، اب اگر ہوتا تو ہم ٹائی کو حرام کہتے. ارے کوٹ ٹائی پہن کے جاتے ہیں نا لوگ، بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، صاحب دفتر جا رہے ہوتے ہیں ٹائی پہن کے، تو اس پہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تو کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ گورے نے صلیب کے طور، پہلے صلیب لٹکاتے تھے نا تو صلیب ہوتے ہوتے ٹائی بن گئی. تو یہ اصل میں یوں تھا. مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے یا نہیں ہے. جو چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں میں ان میں تحقیق کرتا ہی نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے. ٹائم بچاؤ بھائی، جو مفید کاموں میں ٹائم لگاؤ. اگر ہم اس تحقیق کو صحیح مان لیں کہ یہ واقعی صلیب کا نشان تھا تو تھا نا، اب تھوڑی ہے. اب تو یہودی بھی پہن رہے ہیں جو صلیب کو نہیں مانتے، اب تو ہندو بھی پہن رہے ہیں جو صلیب کو نہیں مانتے، مسلمان بھی پہن رہے ہیں. زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا، کہ علماء کا کلچر نہیں ہے، مذہبی لوگوں کا کلچر نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ لباس پہنا جائے جو اس قوم کے علماء پہنتے ہیں، یہ بہتر ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے. لیکن نہ عیسائیوں سے مشابہت ہے اس میں اور نہ صلیب سے کوئی مشابہت ہے. جو کچھ تھا، اب نہیں ہے. کسی کی توجہ بھی نہیں جاتی اب اس طرف کہ کوئی صلیب لٹکا کے گھوم رہا ہے گلے میں. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے کمنٹس میں لوگ بار بار لکھ رہے ہوتے ہیں آپ اللہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے، گاڈ کیوں کہتے ہو، خدا کیوں کہتے ہو. تو اتنا زیادہ پہلے ہی دنیا میں بڑے بڑے ٹینشنیں ہیں بھائی، اور کیوں اپنے لیے ٹینشنیں بڑھا رہے. بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے سب سے اچھا لفظ کون سا ہے؟ اللہ. بہتر تو یہی ہے. لیکن کوئی دوسرا بھی استعمال کر لے تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اس میں ہوتی بھی پابندی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. گورنمنٹ کو ایسی چیزوں پہ پابندی لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ سفیر کا دعویٰ ہے کہ کس نے بھیجا ہے؟ اس کائنات کے بنانے والے نے. اور بھیجا کس کی طرف ہے؟ صرف عرب کی طرف نہیں،
تمام دنیا کے تمام انسان جو اس وقت تھے اور جو قیامت تک آئیں گے. اور آپ نے یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں کیا. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم اور فارس کے بادشاہوں کو خطوط بھیج رہے ہیں. ویژن دیکھو. یعنی ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے, اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی, اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن. مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا اب, پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا, آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا. پوری اسلامی تاریخ ہے. آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا, آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا, یہاں حضرت عمر کا گھر تھا, یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے, یہاں یہ ہوتا تھا, یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ, بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی, سنبھل بھی نہیں پا رہے, اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو. ہے بھائی, خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں, اس وقت ایسے جیسے رشیا, امریکہ اور برٹش, ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے. کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا. گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا, اللہ کو نہیں مانتے, گاڈ کو تو مانتے ہیں نا, تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بھئی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں. کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے, او مائی گاڈ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے, تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں, یہ بھی ممکن ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی, جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی, اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول, اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. اس کے ذمہ لازم تھا, کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے. عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے, یہودی بھی انتظار کر رہے تھے. ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمایا میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے, اس کا دل چاہے تو مان لے, دل چاہے تو نہ مانے. نا 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 نا, میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں, اور پیغام بھی بہت اہم ہے. آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا, اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی.
اتنی سی باتوں پہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں, جہنم میں ڈال. بھائی اتنی سی بات ہے نہیں, کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے. آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں, چھوڑو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے, وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں, تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا. خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے, یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا. ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے, بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا, ایسا بول رہے تھے لوگ یار, چپ کرانا. سرگودا میں بیان ہوا, چپ کرانا مشکل ہو گیا, لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے بولنے. پنجاب لسی, پائے, کراچی میں چائے, چائے کے اثرات ہیں. سوچتا بہت ہے آدمی چائے پی کے, بولتا نہیں ہے, سوچتا رہے. جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی اتنی اچھی صحت رہی ہے نا, میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا کے پی کے پنجاب, ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی. پھر کراچی اتر کے چھینکیں شروع. تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے. یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں. ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا, ناممکن. اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں, خوب غور سے سنیں. 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے. ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ. خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے. کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض. جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہے نا. ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا. اب ہمارے بچے بھی میری نقلیں اتار رہے ہیں یوں کر کے. میں گھر گیا, میری بچی یوں کر رہی ہے, ابو ایسے بیان کرتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہیں نا وہ گھر نہیں ہے, ہوٹل ہے. پتہ نہیں کس فطرت کے خلاف زندگی پہ تمہیں لوگوں نے, فیملی پلاننگ والوں نے ڈال دیا. اللہ کا شکر ہے میں مولوی ہوں الحمدللہ, میں ان نظریات سے پہلے دن سے متاثر ہی نہیں ہوا, اس لیے شادیاں بھی کر لیں, بچے بھی پیدا ہو گئے الحمدللہ. گھر جاتے ہیں خوشیاں ملتی ہیں, اللہ اور خوشیاں نصیب کرے. میں تو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتا ہوں یار ان سے ہمیں محروم کر رہے تھے. یہ
جس کے پاس وحی کی تعلیم نہیں ہے نا، خدا کی قسم خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. یہ نعمت ہے خدا کی بچے، یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کو ٹینشن بنا کے پیش کر دیا ہے. نہ توکل، نہ گھروں میں آبادی، بڑھاپے میں اور عذاب. ہم تو چاہتے ہیں لیٹسٹ ورژن آتا رہے. وہ چھوٹے بچے کی جو اس میں وہ چاہتے ہوتی ہیں نا، اور اس میں جو پیار ہوتا ہے، بڑے ہو کے تھوڑی میں تو گھر میں کئی دفعہ کہتا ہوں میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بچے بڑے ہوں. لوگ کہتے ہیں جلدی سے بڑے ہو جائیں. او بھائی بڑے ہو کے وہ بات نہیں ہے جو چھوٹوں میں ہے. اور آپ کو مولویوں کے بچوں سے ٹینشن ہوتی ہے اور اتنے بچے کیسے پال رہا ہے. او بھائی وہ آپ کے نہیں ہے اس لیے ہو رہی ہے. اگر آپ کے ہوتے پھر دیکھو. انسان کو اپنے بچوں سے بائی نیچر کیسا ہی کالا کلوٹا آڑا ترچا نیلا پیلا ہو پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو اپنے ہوں گے تو پھر دیکھو کتنے اچھے لگیں گے. ابھی میں گلگت جا کے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، 24 بچے لوگوں کے، ایک کے 30 بیٹے 24 بیٹیاں. وہ تو جانتے ہی نہیں نا یہ کیا ہوتا ہے فیملی پلاننگ. 13 سال میں لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اولادیں ان کو ملتی ہیں 99 100 سال کی عمر میں جا کے مرتی ہیں. وہ سب نہ یہ صحت کے لیے مفید ہے نسل روکنا، نہ یہ آپ کے ذہنی تفریح کے لیے مفید ہے. نہیں ہوں گے تو ٹینشن، گھر میں ماحول ہی نہیں بنتا. وہ تو بیچارہ انگریز خود تو فطرت سے باغی ہوا ہے، تمہیں بھی فطرت سے باغی کر دیا اس نے. تو وہ گلگت کی ویڈیو ضرور دیکھنا. ابھی میں اپلوڈ ہم لوگ نے لگا دی اپلوڈنگ پہ اس کو. وہاں میں نے انٹرویو لیا، بھائی تیرے کتنے، سب خوش. ماشاء اللہ خواتین کی عمریں بھی لمبی. فیملی پلاننگ والے بولتے ہیں 13 سال کی بچہ جن رہی ہے. او بھائی خدا نے جب اس کا یہ نظام متحرک کر دیا، اس کا مطلب اب اس کی نیچر ہے. یہ عورت ایک پیٹ میں 2 جڑواں بچے پال سکتی ہے، تو کیا سال کے وقفے سے دو نہیں جن سکتی کیا وہ؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر عورت کو پریگنینسی نہیں ہوتی تو وہ بلڈ جو ہے وہ مینسز میں ضائع ہوتا ہے، پھر وہ انرجی زیادہ ضائع ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا مینسز میں، وہ زیادہ انرجی ضائع ہو رہی ہوتی ہے بنسبت پریگنینسی کے. اور پریگنینسی میں جو بیماریاں عورت کے ساتھ لاحق ہیں وہ قدرت کی طرف سے ہیں. وہ اس کو کمزور کرنے کے لیے، ٹینشن دینے کے لیے نہیں، وہ صرف یہ جتانے کے لیے تاکہ بچے کے لیے کچھ تکلیف اٹھائے اور بچے پر اس کا حق باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ثابت ہو. کچھ تو کہے نا کہ میں نے تکلیفوں سے اٹھائے تجھے. اگر کچھ بھی نہ ہوتا، نہ الٹیاں آتی، نہ ٹینشن ہوتی، تو کیسے بچے پہ اپنا حق جتاتی؟ تو کچھ ٹینشنیں خدا نے ماں کے مقدر میں رکھی ہیں تاکہ اس بیس پر ساری زندگی بچے کو غلام بنا کے رکھے. وہ آپ خدا سے جنگ لڑ رہے ہو. یہ ہمیں سکھائیں گے یہ فیملی پلاننگ والے اور یہ یہودی، ہمیں بتائیں گے کہ ہماری کتنی نسل بڑھنی چاہیے، کتنی رکنی چاہیے. ان کے اپنے تو ہوتے نہیں ہیں. آپ یوٹیوب پہ انٹرویوز دیکھ لو، جو خواتین بہت ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان کی بڑی ویلیو تھی ایک زمانے میں. آج وہ روڈوں پہ کاغذ چن رہی ہیں، کچرا چن رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ میں کوئی ایبلٹی ہے نا، تو جب تک وہ ہے کمپنیاں آپ سے فائدہ اٹھائیں گی، جب نہیں تو کمپنی آپ کو نکال باہر کرے گی. مجھے یہاں ملتے ہیں بوڑھے لوگ، میں یہ تھا، میں نے اتنی ڈگریاں میرے پاس، اب کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہے. خدا نے مرد اور عورت کو اولاد کی صورت میں گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے. یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا بڑھاپے میں، یہ تمہارا ہے، اصل تمہارا یہی ہے. 20 سال سے فالج زدہ باپوں کو لوگ پال رہے ہیں، ماؤں کو پال رہے ہیں، کمپنیاں تھوڑی پالیں گی. اور ان نوٹوں سے کیا بڑھاپے میں باتیں کرو گے؟ یہ جو نوٹ ہیں کما کے بڑھاپے میں یہ دل بہلائیں گے. بڑھاپے میں بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں، کوئی ایک آدھ تو نکلے گا نا کام کا. تو عجیب اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا. بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اس لعنت سے بچایا ہے. میں تو بچیاں کتنی پیاری لگتی ہیں اسکارف پہن کے نماز پڑھ. آج فجر میں نے اپنی چھوٹی بچی کو دیکھا، میں گھر گیا نماز کے لیے جگانے کے لیے، تو مصلی پہ بیٹھی ہوئی انگلی اٹھائی ہوئی ہے نا یوں کر میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا. مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھو یار. تو بچیاں پراپر ڈریس میں بہت اچھی لگتی ہیں، اسکرٹ میں اچھی نہیں لگتی. بیوی کا لباس کچھ اور ہوتا ہے بھائی، بیٹیوں کا کچھ اور ہوتا ہے.
جو لباس شوہر کے سامنے پہننے کا ہے وہی باپ کے سامنے پہن کے آ رہی ہیں. باپ تو چاہتا ہے بیٹیوں کے سر پہ چادر ہو, پراپر ڈریس ہو, اس میں ان کے چہرے پہ ایک رونق اور ایک نور ہوتا ہے. بھائی چاہتا ہے بہن کا پراپر ڈریس ہونا چاہیے. سفر کرتے ہیں نا, عجیب خواتین جو لبرل خواتین ہیں کس طرح سے رہ رہی ہیں زندگیاں ان کی. کہتا ہے بھائی پتہ نہیں کیسے ان کے گھر میں کیا کیسے برکت آئے گی اور کیسے سکون ہوگا. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی, انٹرویو آ جائے گا, سن لینا, انٹرویو انشاءاللہ آ جائے گا. اور فیملی پلاننگ والے جو تباہی ہونے والی ہے نا ابھی, مجھے تو لگ رہا ہے یہ نہ مروا دیں کہیں مجھے کہ یار ہماری اربوں کروڑوں روپے کا ہم سرمایہ خرچ کر رہے ہیں اس پر, اور یہ مولوی دھجیاں اڑا دیتا ہے. میں تو آپ کو انٹرویو دکھاؤں گا, بھائی تیرے کتنے بچے ہیں, وہ بتائے گا میرے اتنے ہیں. تو بھی نہیں مرا, تیری بیوی بھی نہیں مری, اور چور ڈاکو بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو سکی, میں نے انٹرویو لیا ہے کہ آپ کے کتنے, وہ کہہ رہے ہیں میرے 22 ہیں. میں نے کہا کوئی ایک چور, کوئی ہیروئنچی, کوئی چرسی, کہہ رہے ہیں نہیں بھائی سارے خدمت گزار ہیں ماشاءاللہ, سارے اسکولوں میں پڑھ بھی رہے ہیں, تعلیم بھی حاصل اور زیادہ اچھے پڑھ رہے ہیں. جب 22 بچے ہوتے ہیں نا تو اکیلے ماں باپ نہیں سنبھالتے, وہ بچے بھی ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, اور وہ 22 اکٹھے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح. جب 22واں ہوتا ہے تو پہلا وہ کم از کم 30 سال کا ہو چکا ہوتا ہے, 22 کا نہیں, ایک ہر سال نہیں ہو سکتا, اتنا ممکن نہیں ہے. اتنی تو میری سپیڈ نہیں ہے یار. یہ تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ بڑھا دی انہوں نے, تھوڑا سا سلو پہ لے کر آئے. ہر سال بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے, تھوڑا سلو کر لیں, آنچ تھوڑی سی ہلکی کر لیں, جل جائے گا اس سے. عورت جب بچوں کو فیڈ کراتی ہے نا تو اس کو پریگننسی 99% چانس ہوتا ہے کہ نہ ہو. یہ قدرت کی طرف سے ہے, یہ وقفہ بھی قدرت نے خود ہی بنایا ہے, اس میں بھی آپ کو ڈاکٹروں سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب خدا کی طرف سے انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے عورت میں. جو چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں وہ خدا نے ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیے. لوگ ڈاکٹروں سے پوچھ کے پانی پینا, ڈاکٹر صاحب پانی کتنے گلاس پیوں؟ او بھائی تو جتنا پیاس لگتی ہے اتنے گلاس پی لے. ڈاکٹر سے پوچھنے کتنی روٹیاں کھاؤں میں, جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ بھی یہ کہے گا بھائی یہ تیرا پیٹ ہے, یہ تجھے خود تیری باڈی بتائے گی کہ کتنی روٹیاں کھانی ہے. میں نے 15 دن پراٹھا نہیں کھایا سفر میں نا, میں ابھی کافی لمبا سفر تھا نا میرا, تو 15 دن مجھے پراٹھا نہیں ملا. آج پھوڑا ہے الحمدللہ, ایسا مزہ آیا, مزہ آ گیا. تو مجھے پتا ہے بھائی میری باڈی کو پراٹھا چاہیے, یہ ڈاکٹر کو نہیں پتا. مشورہ دے سکتا ہے ڈاکٹر, پراٹھا نہیں دے سکتا. خیر, تو وہ انٹرویو انشاءاللہ آئے گا گلگت کا, وہ سنیے گا. تو نہ کوئی چور ہے, سارے ماشاءاللہ خدمت گزار. تو قدرت کی طرف سے ہی وقفہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے کو فیڈ کرائے گی تو نہیں وہ ہو سکتا اس میں. یہ سارا اللہ کی طرف سے انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے, اس میں آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو, خدا کے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ. ہاں کوئی واقعی بیمار ہو ایک الگ بات ہے وہ. دوسرا صحت کا خیال بھی رکھو. صرف بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر دینا, بیوی کی صحت کا خیال نہ رکھنا, وہ پھر وہ تو فالٹ ہے, وہ تو ظلم ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا, اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کیا, اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا, جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام, ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے. تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے, لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ, جس کے گمنے کا بہت امکان, تحریف کا بہت امکان. مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 2 قسم کی ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ایک وہ تعلیمات جو اصل ہیں, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے.
کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر, تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا. کوئی بھی جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تو لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب, موٹے ہیں, پتلے ہیں, لمبے ہیں, ٹھگنے ہیں, کیا ہیں, لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں. ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے, آواز جاندار رکھی ہوئی تھی, باڈی باریک. تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی ہیں. میں کہتا نہیں, تسمع بالمعید خیر من ان تراہ, مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو. تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو کچھ گزارا ہو گیا. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا, اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا, صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا, تھوڑا سا ڈسٹینس تھا, تھوڑا سا بول لو فاصلہ تھا. یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی بہت ہی ایک بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, یہ دعویٰ کر دیا, یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا, وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن, امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر, مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری, مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم, مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں, یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ, وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی, اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟
اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں, انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ, وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب, مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس, مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا, اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر, اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے, ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں. ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو, سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. اور سند بھی کیسی خاندانی. آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا, ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو. بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے. آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے, جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے, آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے. یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں جگہ علم حاصل کیا, ان کے بارے میں علماء کے تبصرے, یہ جھوٹے تھے سچے تھے, کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی, جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر. ان کے شاگرد کون کون, ان کے استاذ کون کون, کہاں کہاں سے علم حاصل کیا. ایک مؤلف بیان نہیں کرے گا, بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں. پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے, عبداللہ ابن عبد الرحمن, وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر نے. یہ ابراہیم ابن المنذر کون ہے؟ یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے, آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے. بھائی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے, یہ لوگ جانتے تھے ان کو. وہ کتابیں کوئی دمشق میں لکھی جا رہی ہے, کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے, کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے, ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. حالانکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت, ان مصنفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, مختلف ملکوں میں ہیں یہ. پھر آپ پوچھو گے جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے, ان کے اسماء الرجال کی کتابیں تو اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات, ان کے نام. ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, ایسی حفاظت کی گئی. اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا, اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے, سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے. یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا. ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. امام بخاری اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا, نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا, داڑیاں بڑھاؤ. نبی پیغام دے کے بولو نا بھائی, چلے ختم. اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام. اب جب آپ یہ حدیث دیکھیں گے, آپ امام بخاری سے پوچھیں گے نا
یہ آپ کو کس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا؟ امام بخاری سند، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، پھر ان راویوں کی آپ ہر جگہ تحقیق کر سکتے ہو. پھر امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں، امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ میں نے اپنے میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے داڑھی بولو نا بھائی بڑھاؤ. بس تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن دور کر دی تھی. بس آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا، تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کیا کہے گا؟ یہ دنیا دارالامتحان تھی، دارالجزا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بس اب آپ کی مرضی. مولوی صاحب بھی آپ کو یہ حدیث سنا کے جمعہ پڑھا کے گھر نکل جائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب کا پولیس سے کوئی تعلق. قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے، منوانا بولو نہیں ہوتا. تو میسنجر کا کام پیغام پہنچانا بس. اسی پیغام میں جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں حکم دیا ان کو پیغام پہنچا دو، بس آگے نہیں کچھ. لا تقربوا الزنا. اچھا کچھ پیغام ایسے ہیں جو خدا کی ذات سے نکلے ہیں براہ راست، قرآن کی شکل میں محفوظ ہوئے، کہ اس میں اے نبی ہم جب کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں، بعض دفعہ پیغام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، بھائی یہ پڑھ کے سنا دو، اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بھی بتا دینا، یہ بھی بتا دینا. تو اس میں میسنجر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے. حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بھی اللہ کا پیغام، الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے. تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا، اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا. ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں. زنا کرنا تو دور کی بات. آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا، 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے، اب وہ شادی نہیں کر رہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے. جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا؟ وہ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا. رو رہی ہے، اس کو منع. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے، دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے، کرے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن. مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا. اس میں فجر کی نماز بھی، ظہر کی نماز بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی. آپ نماز کے لیے آ جائیں، آپ کی مرضی، نہ آئیں، کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے. اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے. نہ 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 نہ. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا، اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے، تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی، یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا, اس میسج میں شراب لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ بولو, انلیگل ہے. آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا, اور پوری سندوں کے ساتھ, اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے, اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں؟ بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں نا, لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں بہن کی وراثت کی بات ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی. ایک نعرہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں. بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری زمینیں کھا جاتے ہیں, بہنوں کو بولو نہیں دے. ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا, اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت, بولو نا, نہیں کھا سکتا, اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو. یہ غریبی ہے. ابا کی زندگی میں جو آپ جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو, یہ ابا کی خدمت کہلائے گی. اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی. وراثت میں سب کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے, تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا, ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے, اس میں ثواب ملے گا. آپ لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا, مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا, اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا سب. صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ابا کا بزنس ہے بھائی. ابا کی گائے آپ خدمت کر کے ختم. یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا. ابا کی گائے کی خدمت کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے. اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی. تو ابا کی ہوں گے نا, آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا. آپ وسیم بھائی کو کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی, تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے, لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں. بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے. سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں. ہاں ایک صاحب, کیا کرے یار, مثالیں اتنی ہیں, چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا, اللہ کے پیغامات, ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں, کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو, نہیں پڑھو ٹھیک ہے, پڑھ لو گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے, وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے. داڑھی رکھنا ضروری ہے, اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال, بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں, اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو, کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی. اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے, اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.